اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم واعترض علیہ الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بأن المنصوص علیہ فی هذا الباب هو قوله تعالی والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا والقطع لفظ خاص وضع لمعنى معلوم وهو الإبانة عن الرسغ ولا دلالة له على تحول العصمة عن المالك إلى الله تعالى فالقول ببطلان العصمة زيادة على خاص الكتاب. ٹھیک ہے، اسی عبارت کو آپ نے پڑھا کیونکہ آپ بہت دور رہتے ہیں، آپ کی آواز کم آتی ہے، اسی لیے میں نے پھر سے عبارت پڑھ دی. اس سے پہلے آپ پڑھے ہیں قال المصنف وبطلان العصمت عن المسروق بقوله جزاء لا بقوله فاقطعوا، ہے نا. تمہید کے طور پر ایک مقدمہ کا بیان تھا، اس کو بھی آپ نے سماعت کیا. اب اصل اعتراض کو یہاں سے صاحب نور الانوار بیان کر رہے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا اعتراض ہے اور احناف کی طرف سے کیا جواب ہے، پھر اس کو بیان کریں گے. پہلے اتنے کا ترجمہ سنیے. واعترض علیہ شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعتراض کیا ہے. یہ کیا ہوا؟ اس پر بولے تو احناف کے اس قول پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ اس باب میں منصوص علیہ، اس باب میں منصوص علیہ کا مطلب جس پر نص وارد ہوا ہے، اس باب میں منصوص علیہ اللہ تبارک و تعالی کا قول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا ہے. اس کا ترجمہ آپ کو معلوم ہے، جب چور اور چورنی چوری کریں تو بدلے میں ان دونوں کا ہاتھ کاٹ لو. فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کا ہاتھ کاٹ لو. کیوں؟ جزاء بما کسبا، بدلہ اس کا جو اس نے کیا، یعنی چوری کیا، اس نے جرم کیا، بدلے میں اس کا ہاتھ. ترجمہ سمجھ میں آ گیا. والقطع لفظ خاص، امام شافعی فرماتے ہیں، جی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں منصوص علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے. اس فاقطعوا امر کا صیغہ ہے نا، اس کا مصدر ہے قطع، اس کا مصدر ہے. اب قطع کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں والقطع لفظ خاص، قطع لفظ خاص ہے. قطع کہاں ہے؟ فاقطعوا میں، کہ فاقطعوا فعل امر ہے اور اس کا مصدر القطع ہے، جس کا معنی ہے کیا؟ قطع لفظ خاص ہے، وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے.
وَهُوَ الْإِبَانَةُ عَنِ الرُّسْغِ اور وہ کلائی تک ہاتھ کاٹنا ہے. قطع کا معنی کلائی تک ہاتھ کاٹنا ہے. نہیں آ رہی آواز؟ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ آگے بڑھوں. ولا دلالت له على تحول العصمت عن المالک کہتے ہیں اور مالک سے عصمت کے منتقل ہونے پر، مالک سے یا اس طرح کیجیے مالک سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف، مالک سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف عصمت کے منتقل ہونے پر، عصمت کے فقطعوا کی کوئی دلالت نہیں ہے. فقطعوا کی اس کا معنی صرف کیا ہے؟ کلائی تک ہاتھ کاٹنا بس. سمجھ شریف میں بات آئی؟ احناف یہ جو کہتے ہیں کہ جب چور نے چوری کا ارادہ کیا تو مال کی عصمت و حفاظت اللہ کے ذمہ کرم میں پہنچ گئی، اس پر اس آیت کی کوئی دلالت نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی صرف کلائی تک ہاتھ کاٹنا ہے بس. فالقول ببطلان العصمت تو عصمت کے بطلان کا قول، عصمت کے بطلان یعنی باطل ہونے کا قول کرنا، یہ خاص الکتاب پر زیادتی ہے. خاص الکتاب پر بھائی آپ نے پیچھے پڑھا تمہید مقدمہ، جس کو امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ کہا کہ جب چور چوری کا ارادہ کرتا ہے تو مال کی عصمت اللہ کے ذمہ کرم میں پہنچ جاتی ہے. کہا تھا نا کہ اسی پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اعتراض ہے کہ احناف کا یہ کہنا کہ مال کی عصمت اللہ تبارک و تعالی کی طرف پہنچ جاتی ہے، مالک کا کی عصمت زائل ہو جاتی ہے، یہ کتاب اللہ پر زیادتی ہے. چونکہ قرآن مجید میں فقطعوا کا لفظ ہے اور قطع لفظ خاص ہے اور اس کا معنی ہے کلائی تک ہاتھ کاٹنا بس. لہذا یہ کہنا کہ مالک کی عصمت باطل ہو گئی، اللہ کی حفاظت میں مال پہنچ گیا، یہ کتاب اللہ پر زیادتی ہے. اور آپ خاص کا حکم پڑھ چکے ہیں کہ کمی زیادتی کیے بغیر اس پر عمل کرنا ضروری ہے. نہیں پڑھے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ تھا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اعتراض کا خلاصہ صرف اتنا کہ احناف کا یہ کہنا کہ مال کی حفاظت مالک سے ختم ہو گئی، اللہ کے ذمہ کرم میں پہنچ گئی، یہ کتاب اللہ پر زیادتی کرنا ہے. فأجاب المصنف عن جانب ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بأن بطلان العصمت عن المال المسروق وإزالتها من الملك إلى الله تعالى إنما نثبته بقول جزاء بما كسب لا بقوله فاقطعوا. تو مصنف علیہ الرحمن نے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے جواب ارشاد فرمایا. فرمایا کہ مال مسروق سے مال حفاظت کی ذمہ داری کا باطل ہونا، حفاظت کی ذمہ داری کا باطل ہونا
اور اس کا مالک کی ملک سے منتقل ہو کر، اور اس کا مالک کی ملک سے زائل ہو کر، اور اس کا مالک کی ملک سے زائل ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی طرف منتقل ہونا، ہم اس کو اللہ تبارک و تعالی کے قول، ہم اس کو جزاء بما کسبا سے ثابت کرتے ہیں، جزاء بما کسبا سے ثابت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے قول فقطعوا سے نہیں، اللہ تبارک و تعالی کے قول فقطعوا سے نہیں ہے۔ بھائی صاحب، ہم فقطعوا کے ذریعے اس بات کو ثابت نہیں کر رہے ہیں، ہم تو جزاء بما کسبا کے ذریعے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ اس لیے آگے بتا رہے ہیں، اور یہ اس لیے وذالک لأن الجزاء، دو وجہ ہے، دو وجہ کی ذریعے ہم ثابت کر رہے ہیں یہ بات، کہ ترجمہ نہیں بتا رہا آپ کو، دو وجہ ہے جن کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ مالک سے عصمت زائل ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور جزاء بما کسبا سے ہم یہ بات ثابت کر رہے ہیں دو طرح سے۔ پہلی وجہ دیکھیے، وذالک لأن الجزاء، وذالک اذا وقع مطلقا في معرض العقوبات يراد به ما يجب حقا لله تعالى، وانما يكون حقا لله تعالى اذا وقعت الجناية في عصمته وحفظه، کہتے ہیں اور یہ اس لیے کہ جزا جب سزا کے موقع پر، عقوبات کا معنی لگائیں گے سزا، تو جمع کا ترجمہ لگا دیجیے، یہ اس لیے جزا جب سزاؤں کے موقع پر، جزا جب سزاؤں کے موقع پر کسی قید کے بغیر واقع ہوتی ہے، کسی قید کے بغیر، تو اس سے مراد وہ چیز ہوتی ہے، ہاں، تو اس سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے حق کے طور پر واجب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جزا اللہ کا حق بن کر، اور جزا اسی وقت آتی ہے جب جرم اللہ کی عصمت اور حفاظت میں واقع ہو، اور جزا اللہ کا حق بن کر، اللہ تعالی کا اسی وقت آتی ہے جب جرم اللہ کی عصمت اور حفاظت میں واقع ہو۔ ہوا ترجمہ ہوا پورا، ٹھیک ہے نا۔ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ شُرِعَ جَزَاؤُهُ جَزَاءً كَامِلًا وَهُوَ الْقَطْعُ وَلَا يُحْتَاجُ إِلَى زَمَانِ الْمَالِ، کہتے ہیں اور جب ایسا ہے، کیسا ہے کہ جرم اللہ کے حق میں واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جب ایسا ہے تو چور کی سزا سزائے کامل مشروع ہوئی،
چور کی سزا اور وہ ہاتھ کا کاٹنا ہے، اور وہ مال کے تاوان کا محتاج نہیں ہے، اور وہ مال کے زمان کا تاوان کا محتاج نہیں۔ اس پہلے پڑھ چکے تھے نا، اللہ مستغنی ہے، بے نیاز ہے، وہ زمان کا محتاج نہیں ہے۔ نہیں سمجھے اس بات کو شاید آپ اچھی طرح سے دیکھیے، یہ بات مسلم ہے کہ جب چور چوری کا ارادہ کرتا ہے تو مال کی عصمت مالک سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ کیوں؟ ہم اس کو جزام بما کسبا سے دو طرح ثابت کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ اس کا یہ ہے کہ جب سزا کے موقع پر کسی جرم کی کوئی سزا واقع ہے مطلقاً کسی قید کے بغیر، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حق میں جرم کیا ہے، اللہ کے حق میں۔ اور جب بندہ اللہ کے حق میں جرم کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے تو وہ سزا کامل طور پر ہوتی ہے، وہ سزا۔ اب چور کا ہاتھ کاٹنا جزاء بما کسبا، جو کچھ اس نے کیا ہے ان تمام کا بدلہ ہے، تو اب یہاں جو جزا ہوگی، سزا ہوگی، وہ کامل ہوگی، اور کامل سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا ہے، بس۔ کامل سزا کیا ہے؟ ہاتھ کا کاٹنا ہے۔ اب آپ جو یہ کہتے کہ زمان واجب ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمان لینے سے بے نیاز ہے، پاک و صاف ہے۔ بات سمجھ شریف میں آئی؟ آگے فرماتے ہیں کہ غایتہ انہ اذا کان المال موجودا فی یدہ یرد الیہ لاجل الصورہ۔ حد درجہ یہ ہے، حد درجہ زیادہ سے زیادہ یہ بات ہے، جب مال چور کے ہاتھ میں ہو تو اس صورت کی وجہ سے اس کو مالک کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ یہ ہاتھ کاٹ لیا گیا اور چور کے ہاتھ میں مال ہے، چور کے قبضہ میں ابھی مال بچا ہوا ہے، تو زیادہ سے زیادہ اتنی بات کریں گے کہ وہ مال مالک کو لوٹا دیا جائے۔ سمجھ شریف میں اب بات آئی؟ یہ ایک طریقہ ہوا جزام بما کسبا کا۔ اب دوسرا طریقہ دیکھیے، لِأَنَّ جزاء یجیء بمعنی کفا۔ دیکھ رہے ہیں؟ دوسری وجہ یہ ہے لِأَنَّ جزاء، کیونکہ جزاء کفا کے معنی میں آتا ہے، کیونکہ جزاء تو لفظ اس پر دلالت کرتا ہے کہ ہاتھ کا کاٹنا اس جرم کے لیے کافی ہے۔ بھائی صاحب آپ پڑھے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا۔ چور نے جب چوری کرے تو ان کے ہاتھ کیوں؟ جزاء بما کسب، بدلہ اس کا جو کچھ اس نے کیا۔ جزاء کفا کے معنی میں ہے، مطلب یہ ہوا کہ ہاتھ کاٹنا اس کے جرم کا بدلہ ہو گیا، کافی ہو گیا۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ چورنی نے چوری کیے، بدلے میں ہاتھ کاٹ لیا گیا، اس جرم کی سزا ہو گئی، اور یہ کافی سزا ہو گئی، بس اس سے زیادہ سزا۔ سمجھ شریف میں بتا رہی ہے، اسی کو کرے اس لیے کہ جزا کفا کے معنی میں آتا ہے، تو لفظ جزا اس پر دلالت کرتا ہے کہ ہاتھ کا کاٹنا اس جرم کے لیے کافی ہے، اور دوسری سزا کی ضرورت نہیں ہے یہاں تک کہ زمان واجب ہو۔ یہاں تک کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلک آپ نے پڑھا کہ چاہے ہلاک کرے چاہے ہلاک ہو جائے، ہاتھ بھی کاٹا جائے گا اور زمان بھی واجب ہوگا۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے صاحب نور الانوار
جزا کا معنی ہوتا ہے کفا، کفا کا معنی ہو گیا کافی، مطلب یہ کہ جب بدلے میں ہاتھ کاٹ لیا گیا تو اس کی سزا کافی ہو گئی، اب وہ کسی اور کا محتاج نہیں، لہذا اس پر ضمان واجب نہیں ہوگا۔ جی ھذا نبذ مما ذکرت فی تفسیر الاحمدی، صاحب نور الانوار فرماتے ہیں جو ہم نے بیان کیا یہی کافی ہے۔ نہیں، یہ ترجمہ کیجیے گا کہ یہ تھوڑا سا حصہ، یہ تھوڑا سا اس مضمون کا ہے، یہ تھوڑا سا حصہ اس مضمون کا ہے جس کو ہم نے تفسیر احمدی میں بیان کیا ہے۔ محترماؤ، یہ بیان مکمل واضح طور پر بالتفصیل تفسیر احمدی میں مذکور ہے، یہاں جو کچھ بیان ہوا وہ اسی کا کچھ حصہ بیان ہوا۔ سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے؟ تفسیر احمدی میں یہ مسئلہ مکمل تفصیلی طور پر مذکور ہے، بیان کیا ہے، یہاں اس کا کچھ حصہ بیان کیا۔ مصنف فرماتے وَكَفَاكَ هَذَا، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے، تمہارے لیے۔ اب ابھی آپ بڑی بڑی متعلمات محترمات نہیں ہوئے ہیں، ابھی آپ رابعہ میں ہیں، جب خامسہ وغیرہ میں پہنچیں گے، بڑی بڑی کتابیں پڑھیں گے تو بڑی تفصیلی گفتگو سماعت کریں گے۔ جی ابھی آپ عزیزات کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اچھا، مکمل سبق سمجھ میں آیا؟ خلاصہ یہ ہوا، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے اعتراض تھا کہ امام احناف جو کہتے ہیں کہ عصمت مالک سے ہٹ کر اللہ کی طرف پہنچ جاتا ہے، یہ کتاب اللہ پر زیادتی ہے، کیونکہ کتاب اللہ میں فقطعوا کا لفظ ہے اور قطع لفظ خاص ہے، اور اس کا معنی ہے ہاتھ کاٹنا کلائی تک، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اب مال عصمت باطل ہو گئی مالک سے اور اللہ کی طرف پہنچ گئی، یہ کتاب اللہ پر زیادتی ہے۔ تو اسی کا جواب دیا کہ ہم فقطعوا کے ذریعے اس بات کو ثابت ہی نہیں کر رہے ہیں۔ جی ہم فقطعوا کے ذریعے اس بات کو ثابت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم جزاء بما کسبا کے ذریعے ثابت کر رہے ہیں، وہ بھی دو طریقہ سے۔ دونوں طریقہ آپ نے سماعت کیا۔ پہلا طریقہ یہ کہ جب سزاؤں کے معاملہ میں کوئی سزا کوئی جزا مطلقاً وارد ہو، کوئی قید نہ ہو، تو وہاں کامل سزا مراد ہوتی ہے، لہذا یہاں بھی مطلق وارد ہے تو کامل سزا ہے ہاتھ کاٹنا، بس اس کے آگے کوئی سزا نہیں ہوگی۔ لہذا آپ کہتے ہیں زمان واجب ہوگا، یہ الگ سزا ہو گئی، یہ کتاب اللہ پر زیادتی ہوگی۔ اور دوسرا طریقہ بتایا کہ جزاء بما کسبا ہے، جزا کا معنی کفا ہے، کافی ہونا، مطلب یہ کہ جب چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ لیے گئے تو سزا کافی ہو گئی، الگ سزا اب نہیں دی جائے گی۔ لہذا یہ کہنا کہ مال ہلاک ہو جائے یا ہلاک کر دے، دونوں ہی صورت میں زمان واجب ہوگا، یہ ہے کتاب اللہ پر زیادتی۔ سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے؟ اور مالک کی عصمت مالک سے ہٹ کر زائل ہو کر اللہ کی طرف پہنچ گئی، یہ کتاب اللہ پر زیادتی نہیں ہے، کیونکہ جزا جب مطلقاً وارد ہوتی ہے تو اس کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ بندہ نے اللہ کے حق میں جرم کیا، اور جرم اللہ کے حق میں کب ہوگا؟ جب اللہ کی عصمت میں مال پہنچے گا تب۔ امید کرتا ہوں پورا سمجھ میں آ گیا۔ اس کے بعد بھی اگر سمجھ میں نہیں آئے تو آپ کمنٹ کیجئے، پوچھئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی بتانے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ پاک سب کو اعلیٰ ترین کا ذہن عطا فرمائے، قوت حافظہ میں اضافہ فرمائے، مزید علم نافع عطا فرمائے، آپ عزیزات کے صدقے مجھ گنہگار کو بھی عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔